کیا بات ہے ماسٹر سیون، آپ کے پاور میٹر میں کیا ظاہر ہو رہا ہے جو آپ اتنے غور سے پاور میٹر میں دیکھ رہے ہیں؟ بیرسٹر کلارا نے ڈاکٹر سائمن کو چونکتے ہوئے دیکھ کر کہا، پاور ون، میرے پاور میٹر میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ چند سیکرٹ ایجنٹ ہم سے زیادہ دور نہیں ہیں، مگر میرے پاور میٹر میں ان کی لوکیشن واضح نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر سائمن نے اپنے پاور میٹر کو پھر غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا ماسٹر سیون کوئی ایسی ریز چھوڑی گئی ہے جس سے پاور میٹر جام ہو چکا ہے؟ جیسا کہ ڈارک ایڈونچر والے کیس میں ماسٹر باخ کی انقلابی ایجاد ریڈ پاور سے پاور میٹر سمیت تمام قسم کے جدید سائنسی آلات اور ایمونیشن میگزین تک اس ریڈ پاور کی ریز سے جام اور بلاک ہو گئے تھے۔ ڈریگن سلاکا نے اس بار حیران ہو کر پوچھا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو پاور میٹر سرے سے ہی بلاک ہو جاتا۔ دراصل میرے پاور میٹر میں دنیا کے تمام معروف سیکرٹ ایجنٹوں کے پکچرز اور کوائف موجود ہیں، لیکن اس پاور میٹر میں یہ انڈیکیٹر تو ظاہر ہو رہا ہے جیسے کوئی سیکرٹ ایجنٹ پاور میٹر کی رینج میں موجود ہیں، مگر اس میں پکچر ظاہر نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر سائمن نے حیرت سے پاور میٹر سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، تو ماسٹر سیون، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ پاور میٹر درست حالت میں کام کرنے کے باوجود ان سیکرٹ ایجنٹوں کے کوائف اور پکچرز ظاہر نہیں کر رہا؟ کیا آپ کے بنائے ہوئے اس پاور میٹر میں کوئی فالٹ آ گیا ہے؟ اس بار مادام کوشیلا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میرے پاور میٹر میں کوئی فالٹ نہیں آیا۔ ہاں، جو بھی سیکرٹ ایجنٹ میرے پاور میٹر کی رینج میں ہیں، ان کے پاس کوئی سیل فون ٹرانسمیٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کسی سے رابطہ کر سکیں، اور واچ ٹرانسمیٹر بھی ہے تو وہ آف ہے، ورنہ میرا پاور میٹر اس کے سگنل کیچ کر لیتا اور اس میں پاور آپریٹر آن ہو کر مجھے ان سیکرٹ ایجنٹوں کی تصاویر، کوائف اور واضح لوکیشن بتا دیتا۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا، کیا مطلب؟ اتنے سرد ترین اور برفانی درندوں سے پر اور خطرناک گلیشیئرز والے خطرناک علاقے میں ایسے کون سے سیکرٹ ایجنٹ ہیں جو بغیر کسی رابطے کے، یعنی سیل فون، ڈکٹا فون اور ٹرانسمیٹر کے بغیر ان علاقوں میں آئے ہوئے ہیں؟ کیپٹن مائیکل نے حیرت سے کہا، ہو سکتا ہے کہ عمران کی ٹیم ہو یا کسی اور ملک کی ٹیم جو یہاں آ کر مشکل میں پھنس چکی ہو اور اپنے ایمونیشن اور دیگر سامان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو۔ بیرسٹر کلارا نے اپنا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، ہاں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن جو بھی ہے ان میں سے کسی کے پاس واچ ٹرانسمیٹر موجود ہے اور ٹھیک حالت میں ہے۔ اسی لیے تو میرے پاور میٹر میں ان نامعلوم سیکرٹ ایجنٹوں کا انڈیکیٹر آیا ہے۔ چونکہ واچ ٹرانسمیٹر بند ہے، اس وجہ سے لوکیشن اور دیگر کوائف واضح نہیں ہو رہے۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا، پھر تو ماسٹر سیون، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہمارے کسی دوست ملک کے ہی سیکرٹ ایجنٹ مشکل میں پھنسے ہوں، کیونکہ ہمارے پاکیشیا کے علاوہ کافرستان، باچان اور ایکریمیا جیسے ممالک سے اچھے تعلقات ہیں، اور ہمارے عظیم سائنسدان ڈاکٹر فرینک کی نیوکلیئر لیبارٹری میں ان تمام ممالک کے سائنسدان کام کر رہے تھے، اور نیوکلیئر لیبارٹری کے غائب ہونے کے بعد ان ممالک میں سے کسی کے ایجنٹ یہاں آئے ہوں اور مشکل میں پھنس گئے ہوں، کیونکہ سائبیریا کے اس علاقے میں ہر سیکرٹ ایجنٹ کا سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ایک تو برفانی درندے اور دوسرا یہاں کی خوفناک ترین سردی دماغ تک کو منجمد کر دیتی ہے۔ رالف نے کہا تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں، تمہاری بات دل کو لگتی ہے، اور ایسا ہی ہوا ہوگا، اور ہمیں جلدی سے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں 3 دشمن ہیں، بلیک ڈیتھ والے، یہاں کے برفانی درندے اور یہاں کی ہولناک یخ برفانی سردی۔ اس لیے ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ میرے پاور میٹر کے اندازے کے مطابق ان ایجنٹوں کا رخ آگے کی طرف ہی ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا تو سب نے ادب سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کاش وہ کوئی ٹیم شکاری پارٹی یا دشمن ملک کی نہ ہو، بلکہ میرے دوستوں عمران یا کرنل فریدی یا ان کے ساتھیوں کی ہو تو مزہ آ جائے گا، اور میں ان کی میٹھی آنکھوں سے محبت کا اظہار کروں گا۔ ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سبھی اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ بابا رستم، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے، کیونکہ واقعی کرنل صاحب اور عمران صاحب کی ساتھی لڑکیاں بہت حسین اور جاندار لڑکیاں ہیں، ان سے مل کر بہت مزہ آئے گا۔ عاشق مزاج کیپٹن مائیکل نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، یار، ایک تو تم کافرستان کے کرنل فریدی کا اسسٹنٹ کیپٹن حمید اور پاکیشیا کے عمران صاحب کے ساتھی رابرٹ کی طرح ہر وقت حسیناؤں کے خیالات میں ہی گم رہتے ہو،
اس بار ہرشل نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو سب ایک بار پھر مسکرا دیے۔ چلو اب اپنے سامانوں میں سے اسکیٹنگ اور اس کے سٹک نکالو، کیونکہ اب جنگل ختم ہونے والا ہے اور ہم نے نیچے کی طرف سفر کرنا ہے اور گلیشیئرز میں بہت دھیان سے اسکیٹنگ کرنی ہے، کیونکہ یہاں بعض جگہ برف ٹوٹ جائے تو پھر اندر جانے والا کسی صورت میں نہیں بچ سکتا۔ ڈاکٹر سائمن نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دی اور اپنے سامان میں سے اسکیٹ اور اس کی سٹکس نکال لیے، اور واقعی تھوڑا اور آگے جانے کے بعد انہیں گلیشیئر نظر آیا جہاں سے انہوں نے اب نیچے جانا تھا۔ ارے یہ کیا؟ میرے پاور میٹر میں یہ کیا اشارے آ رہے ہیں؟ یک لخت ڈاکٹر سائمن نے چونک کر کہا اور ایک بٹن پریس کیا تو اس پر دائرے کی صورت میں سیاہ لائنیں گردش کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر سائمن نے اپنے پاور میٹر میں ایک بٹن پریس کیا تو یک لخت ان سب کو بلیک ڈیتھ والوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ تو پاور میٹر نے بلیک ڈیتھ والوں کی باتوں کو کیچ کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹارگٹ کے قریب ہی کہیں بھٹک رہے ہیں، بیرسٹر کلارا نے چونک کر کہا، کیونکہ انہیں زونڈاری اور جیفرڈز علاقہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کیا نیوکلیئر پاور لیبارٹری کا بھی کوئی سراغ ملا؟ اور تم چاروں ایجنٹوں نے اس پر کتنا کام کیا ہے؟ اور کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے لیبارٹری کے بارے میں؟ ماسٹر اسکاٹا کی تیز آواز گونجی۔ ماسٹر بلیک، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ہم چاروں ہی یعنی میرا اور لیڈی ہنٹر کا گروپ اکٹھا ہے، اور دوسری طرف میجر سارگن اور ڈائمنڈ بیوٹی کا گروپ بھی تیزی سے کام کر رہا ہے، اور ہم سائبیرین میں موجود لیبارٹری کو جلد ٹریس کر لیں گے۔ مگر ماسٹر بلیک، سائبیریا کے اس خاص علاقے میں سردی انتہائی خوفناک حد تک شدید اور ناقابل برداشت ہے، اس لیے ہمیں مشکل تو درپیش ہے، مگر ہم ڈاکٹر فرینک کی نیوکلیئر لیبارٹری کو ڈھونڈ کر ہی دم لیں گے۔ انہیں جیفرڈز علاقہ کی آواز سنائی دی اور پھر پاور میٹر میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ میرے پاور میٹر نے ان آوازوں کو کیچ کیا ہے، اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم بلیک ڈیتھ کے کسی سیکٹر کے قریب پہنچنے والے ہیں، ڈاکٹر سائمن نے چونک کر کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاور میٹر نے جو بلیک ڈیتھ والوں کی آواز کیچ کی ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بھی ابھی تک نیوکلیئر پاور لیبارٹری کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ مادام کوشیلا نے اس بار چونک کر کہا تو سب اس بار ڈاکٹر سائمن کی طرف دیکھنے لگے۔ بہرحال جو بھی ہو، بلیک ڈیتھ والوں کو سائبیرین کے پرخطر اور شدید ترین سرد علاقے میں ڈاکٹر فرینک کی نیوکلیئر لیبارٹری کے بارے میں ابھی تک معلوم ہوا ہے یا نہیں، مگر یہ عالمی دہشت پسند بھی نیوکلیئر پاور لیبارٹری کے لیے سرگرم ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ کام کسی اور تنظیم کا ہو، مگر ہمیں اپنے ٹارگٹ کے لیے نیوکلیئر پاور لیبارٹری کو ضرور ٹریس کرنا ہے، ڈاکٹر سائمن نے اس بار مضبوط لہجے میں کہا تو ٹونی سمیت پاور ممبرز کے تمام ممبران نے بھی مضبوط لہجے میں سر ہلا دیے۔ اب سب نے گلیشیئر سے نیچے جانے کے لیے تیاری کر لی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر تیزی سے نیچے جانے لگے، اور چونکہ یہ کھلی جگہ تھی اس لیے یہاں تیز ہوا بھی چل رہی تھی، اور ہاٹ پاور جیکٹیں اوڑھنے کے باوجود انہیں کڑاکے کی خوفناک سردی اپنے وجود میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان سب نے ڈاکٹر سائمن کے کہنے پر ہاٹ پاور لباس کے اندر والی سائڈ پر موجود بٹن کو پریس کیا تو یک لخت ان کے ہاٹ پاور لباس میں ایک بار پھر حرارت بھر گئی، اور واقعی یہ ہاٹ پاور لباس ڈاکٹر سائمن کی انقلابی ایجاد تھا۔ سب ہی اسکیٹنگ سٹکس سے اسکیٹ کرتے ہوئے نیچے جا رہے تھے، اور بعض جگہ تو ان کے دل دہل گئے، کیونکہ گلیشیئرز میں کئی جگہ برف سے اٹے ہونے کے باوجود خوفناک گڑھے تھے، اور تیز ہوا ہونے کی وجہ سے انہیں نیچے جاتے ہوئے بھی مشکل پیش ہو رہی تھی، کیونکہ بعض جگہ یہ تیز ہوا کی وجہ سے گڑھوں میں گرتے گرتے بچے تھے۔ مگر ڈاکٹر سائمن نے اپنے تمام ساتھیوں کو تمام مشکلات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر فن میں یکتا کر دیا تھا۔ البتہ ٹونی کو بہت مشکل پیش ہو رہی تھی، گو کہ ٹونی ڈاکٹر سائمن کے پاور ممبر نہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر سائمن کا دوست اور بیرسٹر کلارا کا بھائی ہونے کی وجہ سے کئی خطرناک مہمات میں حصہ لے چکا تھا۔ البتہ اپنے ملک میں بیرونی سیکرٹ ایجنٹوں سے مقابلے کے دوران ڈاکٹر سائمن کی ٹیم میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ اچانک ان سب کو مادام کوشیلا کی تیز چیخ سنائی دی تو سب کے دل دہل گئے، کیونکہ لاکھ احتیاط کے باوجود اسکیٹنگ کرتے ہوئے مادام کوشیلا ایک جگہ برف کچی اور نرم ہونے کی وجہ سے نیچے جا گری تھی۔ یہ دیکھ کر ٹونی سمیت دیگر سب ممبران پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر سائمن تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں مادام کوشیلا نیچے برفیلے پانی میں گری تھی،
اور گو کہ وہ اچھی تیراک تھی، مگر شدید ٹھنڈے پانی ہونے کی وجہ سے اس کا وجود اکڑنے لگا تھا، کیونکہ اس کے چہرے سے واضح تھا کہ پانی اس کے وجود میں سرایت کر گیا تھا اور شدید ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اسے تیرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر سائمن اور ہرشل تیزی سے آگے بڑھے۔ ڈاکٹر سائمن نے اپنے سامان میں سے تیزی سے ایک رسی نکالی اور اسے برفیلے پانی میں ڈال دیا اور آوازیں دے کر مادام کوشیلا کو اسے پکڑنے کا کہنے لگا، مگر شدید ٹھنڈا برفانی پانی اس کے وجود میں سرایت کر چکا تھا اور مادام کوشیلا کے لاکھ ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود اس کے وجود کو اکڑانے لگا تھا۔ مگر مادام کوشیلا بھی ڈاکٹر سائمن کی پاور ممبر تھی، جو آخری لمحے تک فائٹ کرنے والی سیکرٹ ایجنٹ تھی، اس لیے اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے پوری قوت سے رسی کے سرے کو پکڑ لیا، گو کہ اس کے ہاتھ مکمل ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، مگر پھر بھی اس نے رسی کو گھماتے ہوئے خود کو رسی سے چمٹا لیا اور دانتوں سے رسی کو پکڑ لیا کہ اگر اس کے ہاتھ جو برفیلے پانی سے اکڑ چکے تھے اور اس کے ذہن میں تاریکی چھانے لگی تھی، کیونکہ اس علاقے کی سردی -70 سے بھی تجاوز کر چکی تھی اور اتنی شدید ٹھنڈ میں برف کی پرت ٹوٹنے سے وہ برفیلے پانی میں جا گری تھی۔ مادام کوشیلا نے اپنے حواس پر قابو پانے کی وجہ سے خود کو مضبوط رکھا تھا اور رسی کو اپنے گرد لپیٹ ہی لیا۔ جیسے ہی مادام کوشیلا نے اپنے گرد رسی کو باندھا، ڈاکٹر سائمن اور ہرشل تیزی سے اسے کھینچنے لگے اور آخرکار اسے باہر نکال لیا، اور جیسے ہی مادام کوشیلا اوپر پہنچی، ہرشل نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ کھینچ لیا، کیونکہ مسلسل برفانی پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ ہرشل نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور تیزی سے باہر کھینچ لیا اور برف کی ٹوٹی پرت سے دور کر دیا۔ مادام کوشیلا جلدی سے اپنے ہاٹ پاور لباس کے اندر چسپاں بٹن کو پریس کرتی چلی جاؤ۔ ڈاکٹر سائمن نے اس بار مادام کوشیلا کو کہا تو اس نے اپنے ہاٹ پاور لباس میں چسپاں بٹن کو پریس کیا تو یکلخت اس کا ہاٹ پاور لباس گرم ہونا شروع ہو گیا۔ گو کہ تیز ترین ٹھنڈی یخ طوفانی برفیلی ہوا چل رہی تھی، مگر مادام کوشیلا کو بٹن مسلسل پریس کرنے سے یوں لگا جیسے اس کے ہاٹ پاور لباس میں سے گرم ترین بھاپ نکل رہی ہو، اور تھوڑی ہی دیر بعد سرد ہوا چلنے کے باوجود اس کا وجود شدید ٹھنڈ میں بھی گرم ہو گیا اور اس کا وجود جیسے ہلکا ہو گیا، کیونکہ اس کا ڈوبتا ذہن اور وجود اس گرم بھاپ سے دوبارہ معتدل ہو گیا تھا۔ واہ ماسٹر 7، آپ کی یہ ایجاد تو واقعی انقلابی ہے، جس نے اتنی خوفناک سردی میں برفیلے پانی میں گرنے کے باوجود میرے وجود کو چند لمحوں میں گرم کر دیا۔ مادام کوشیلا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ واقعی جس طرح وہ سائبیریا کے اس سرد ترین علاقے میں برف کی پرت ٹوٹنے سے گہرے پانی میں جا گری تھی، اگر یہ ماہر تیراک اور اپنے حواس پر قابو پانے والی سیکرٹ ایجنٹ نہ ہوتی تو اب تک معلوم نہیں برف کی پرت ٹوٹنے سے ٹھنڈے پانی میں کہاں سے کہاں جا چکی ہوتی، جہاں اس کا وجود اکڑنے کے بعد ہائپو تھرمیا کا شکار ہو جاتا اور بھیانک موت اس کا مقدر ہوتی۔ مجھے خوشی ہے پاور 5 کہ تم نے اپنے حواس پر قابو رکھا ہے اور اتنی شدید ٹھنڈ میں برفیلے پانی میں گر کر خود کو قابو میں رکھا ہے، اور ماہر تیراک ہونے کی وجہ سے زیادہ گہرائی میں نہیں گئیں، ورنہ مجھے اپنے ایک ممبر سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے مادام کوشیلا کی تعریف کی۔ چلو اب احتیاط سے آگے بڑھنا ہے، ورنہ ہر وقت اتفاق نہیں ہوتے۔ یہ برف کی پرت گو کہ ٹوٹ گئی تھی، مگر اتنی گہرائی نہیں تھی، ورنہ گلیشیئرز ٹوٹنے کے بعد بعض بار نیچے عمیق گہرائیاں ہوتی ہیں اور گرنے والے کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر سائمن نے ان سب کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر سب آگے بڑھنے لگے۔ گو کہ تیزی سے اور چیرتی ہوئی ہوا کی وجہ سے انہیں بہت مشکل پیش آ رہی تھی، مگر یہ سب متواتر اسکیٹنگ کر رہے تھے۔ یکلخت ڈاکٹر سائمن کے پاور میٹر کی سکرین پر ریڈ رنگ سپارک کرنے لگا اور یہ ریڈ کلر بلیک میں چینج ہو گیا، اور پھر اس پاور میٹر کی سکرین پر 4 تصاویر اوپن ہو گئیں، اور یہ تصاویر کسی اور کی نہیں بلکہ بلیک ڈیتھ کے 4 عالمی دہشت پسند ایجنٹوں مادام کوشیلا، زونڈاری، میجر سارگن اور جیفرڈ سلاکا کی تھیں۔ ارے یہ کیا، یہ 4 شیطان کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بلیک ڈیتھ کے ایجنٹوں کے سیکٹر کے قریب پہنچنے والے ہیں، اس لیے تو میرے پاور میٹر میں ان کی پکچرز اوپن ہوئی ہیں۔
مگر ماسٹر 7 جب ہم جنگل سے اتر کر گلیشیئر کے قریب پہنچے تھے اس وقت بھی پاور میٹر پر انڈیکیٹر آ گیا تھا کہ پاور میٹر کی اس رینج میں سیکرٹ ایجنٹ آ چکے ہیں، مگر اسی وقت ہی ان بلیک ڈیتھ کے ہرکاروں کی تصاویر آنی چاہیے تھیں۔ کمشنر رالف نے حیرت سے کہا، پاور 2 تمہاری بات درست ہے، مگر میرا پاور میٹر درست کام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو سیکرٹ ایجنٹ پہلے میرے پاور میٹر پر ظاہر ہوئے تھے وہ کوئی اور پارٹی ہو، ڈاکٹر سائمن نے یقین سے جواب دیا۔ مگر ماسٹر 7 آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاور میٹر میں صرف عالمی شہرت یافتہ سیکرٹ ایجنٹوں اور عالمی مجرم اور دہشت پسند ایجنٹوں کے مکمل کوائف بمائے پکچرز فیڈ ہیں، اور اگر کوئی ایسی پارٹی جس کے کوائف آپ کے پاور میٹر میں نہیں ہیں انہیں کیسے پاور میٹر ظاہر کر سکتا ہے؟ کمشنر رالف نے کہا، میں نے کہا ہے کہ اگر سیکرٹ ایجنٹ اور دیگر پارٹیاں جن کے کوائف میرے پاور میٹر میں ہیں انہی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ پارٹی جو بھی ہے اس کے پاس کوئی سیل فون، ڈیکٹا فون اور کسی بھی قسم کا ٹرانسمیٹر اوپن نہیں تھا۔ اگر اوپن ہوتا تو سب کچھ واضح ہو جاتا، مگر پھر بھی میرے پاور میٹر نے بلیک ڈیتھ والوں کی لوکیشن اوپن کر دی ہے، اور ہمیں جلدی سے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ اس عالمی دہشت پسند تنظیم کے ایجنٹوں کا مقابلہ کیا جا سکے اور انہیں شکست فاش دے سکیں۔ ڈاکٹر سائمن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، مگر ماسٹر 7 آپ نے انہیں جان سے مارنے کی بات کیوں نہیں کی، حالانکہ یہ چاروں دنیا کے بدنام اور دہشت کی علامت ہیں؟ بیرسٹر کلارا نے چونک کر پوچھا۔ پاور 1 بات دراصل یہ ہے کہ ہماری ٹیم، عمران کی ٹیم، کرنل فریدی کی ٹیم اور بلغاریہ کے میجر پرمود کی ٹیم متعدد بار زیرو لینڈ اور ان بلیک ڈیتھ والوں سے ٹکرا چکی ہے، مگر ہر بار زیرو لینڈ کے چاروں عالمی مجرم سنگھ ہی، تھیریسیا، نانوتا اور فنچ شکست دیکھتے ہوئے اپنے عام ایجنٹوں کی قربانی دیتے ہوئے بھاگ نکلتے ہیں، اور گو کہ ان عالمی دہشت پسند اور عالمی مجرموں کے ہاتھوں ہم چاروں سیکرٹ ایجنٹوں کا بھی کوئی ساتھی نہیں مارا گیا، مگر یہ دونوں پارٹیاں بھی ہمیشہ ہم سب کو جل دیتی رہی ہیں، اور دیگر ممالک میں تو یہ سب دہشت، خوف اور تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور اس لیے مجھے اس بار بھی یقین ہے کہ ہم سے مڈ بھیڑ ہوتے ہی بلیک ڈیتھ کے ہرکارے اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے نت نئے طریقوں سے فرار ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچانک انہیں دور سے فائرنگ کی تیز آواز سنائی دی تو سب چونک گئے۔ غالباً فائرنگ پہاڑ کے عقب میں ہی ہوئی تھی، اس لیے انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ یہ فائر کرنے والی پارٹی کون ہے۔ میرے خیال میں یہ ان بلیک ڈیتھ والوں کی ہی پارٹی ہے، اور ان کی غالباً اسی پارٹی سے مڈ بھیڑ ہو گئی ہے جن کے پاس کوئی ذرائع ابلاغ کا آلہ نہیں ہے، اور ہمیں جلدی سے آگے روانہ ہونا ہے تاکہ دیکھ سکیں کہ وجہ کیا ہے، ڈاکٹر سائمن نے کہا، اور تیزی سے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کو کہا اور خود بھی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔